کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاراؤں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بناؤ۔ ماں باپ ہمارے خاموش چہرے بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر افسوس ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے ماں باپ کیوں پریشان ہیں۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا، مجھے کچھ نہ شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اے اللہ میری ماں کو ہر دکھ اور تکلیف سے دور رکھنا، آمین۔ قبر میں مرنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے، اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشت ناک ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ آخر مجبوریوں کی فتح ہوتی ہے، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یقین رکھو تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوشبو کی ایک ڈبیا تھی جس سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے مشورہ لیا جائے تو وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ امانت داری سے مشورہ دے۔